کیا آپ جانتے ہیں کہ غیر وابستہ ہونے سے آپ مضبوط اور زیادہ ثابت قدم ہو سکتے ہیں؟ جاننے کے لیے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہدہ پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں تزکیہ اردو۔ کبھی سوچا ہے کہ نتائج سے بے تعلقی تعلقات اور پیشوں کو بہتر بنا سکتی ہے اور مشکلات میں طاقت فراہم کر سکتی ہے؟ سوچئے گا، اسلام میں غیر وابستگی زندگی سے دستبردار ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کر کے زندگی کو قبول کرنے کا نام ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ کہہ دو ہمیں ہرگز کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ اصول کیسے ہماری زندگیوں کو بہتر بناتا ہے، ذاتی تعلقات سے لے کر پیشہ ورانہ کامیابیوں تک۔ غیر وابستگی اور باطنی قوت۔ اسلام میں حقیقی طاقت اسی میں ہے کہ نتائج کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، جبکہ خود کوشش جاری رکھی جائے۔ جب ہم مخصوص نتائج پر اپنی گرفت چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ایمان پر مبنی اندرونی طاقت کو فروغ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم جو امتحان کی تیاری کر رہا ہے، گریڈز پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے وہ اپنی محنت پر دھیان دیتا ہے۔ بے تعلق ہونے اور اپنی ذمہ داریوں کو خلوص نیت سے ادا کرنے سے وہ اطمینان کی کیفیت حاصل کرتا ہے جو اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یا ایک کاروباری شخص جو اپنی کمپنی کو بڑھانے کے لیے محنت کرتا ہے، وہ اخلاقی اصولوں اور کسٹمرز کے اطمینان کو منافع سے زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ اس کی ناس وابستگی اسے چیلنجوں کے سامنے وقار اور ایمانداری سے نمٹنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ اندرونی سکون کی راہ۔ اسلام میں بے تعلقی بے حسی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی حکمت پر پختہ یقین کا نام ہے۔ اس ذہنیت کو اپنانا کہ ہمیں زندگی کی آزمائشوں کا سامنا خوشی اور ثابت قدمی کے ساتھ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ تصور کریں کہ والدین جو بچے کی پرورش کر رہے ہیں مستقبل پر کنٹرول کی بجائے محبت اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اس اطمینان کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور باقی اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مسافر جو غیر متوقع فلائٹ تاخیر کا سامنا کرتا ہے، صبر اور قبولیت کے ساتھ اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرتا ہے۔ ان کا اندرونی سکون بیرونی اور غیر یقینی حالات میں بھی ثابت قدم رہتا ہے۔ الگ ہونے کے قانون کو قبول کرنا۔ مومن نتائج سے اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں اور مکمل طور پر اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کی روشن مثال دی۔ ظلم و ستم کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرتے ہوئے ثابت قدم رہے۔ اسی طرح ایک ملازمت کا امیدوار انٹرویو کا سامنا اعتماد کے ساتھ کرتا ہے، اس بات سے بے پرواہ ہو کے کہ نتیجہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مصنف اپنے مسودے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے جمع کراتا ہے، مسترد ہونے کی پرواہ کیے بغیر۔ آخرکار ان کا کام اپنے قابل قدر سامعین کو پا ہی لیتا ہے۔ خوف پر قابو پانے کے لیے لا تعلق ہونا۔ لا تعلق ہونا مسلمانوں کو خوف سے اوپر اٹھنے کا حوصلہ دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ارادے کو اللہ کی رضا کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک ڈاکٹر جو مریضوں کا علاج کرتا ہے، ناکامی کے خوف سے الگ ہو کر وہ پوری توجہ کے ساتھ علاج پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے اور اللہ کی رہنمائی پر بھروسہ کرتے ہوئے تقویت حاصل کرتا ہے۔ ایک طالب علم اہم امتحان کا سامنا کرتے ہوئے پختہ عزم کے ساتھ تیاری پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ سے کامیابی کی دعا کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ اللہ کے منصوبے کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تعلقات میں لا تعلقی کا فائدہ۔ اسلامی تعلیمات میں لا تعلق صرف ذاتی مقاصد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اجتماعی تعلقات کو بھی شامل کرتا ہے۔ یہ مومنوں کو تعلقات کو فروغ دینے کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جذباتی توازن برقرار رکھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک شادی شدہ جوڑا جو ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے، جب وہ توقعات سے الگ ہو کر اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ایک ایسے تعلق کو فروغ دیتے ہیں جو ایمان اور سکون پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک دوست دوسرے کی مشکلات کے وقت مدد کرتا ہے بغیر کسی بدلے کی توقع کے، ہمدردی اور تعاون فراہم کرتا ہے۔ ان نتائج سے بے تعلق ہونا ان کے اللہ کی رہنمائی پر گہرے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے، جو ان کے تعلق کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ پیشہ ورانہ کامیابیوں میں لا تعلق ہونے کا اصول۔ پیشہ ورانہ کامیابیوں کے حصول میں اسلامی اصول نتائج سے لا تعلق ہونے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ پیشہ ور لوگ اپنے میدان میں محنت کرتے ہیں جبکہ نتائج کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک وکیل جو انصاف کے لیے جدوجہد کرتا ہے، وہ ذاتی فائدہ یا شناخت کی خواہش سے الگ ہو کر
حق و باطل کو برقرار رکھنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور اللہ کے انصاف پر ایمان رکھتے ہوئے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ ایک فنکار معنی خیز کام تخلیق کرتا ہے جس کا محرک تجارتی کامیابی کی بجائے جذبہ اور تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کا شہرت یا مالی انعامات سے بے نیاز ہونا اسے اپنے فنکارانہ ویژن کے ساتھ سچائی سے رہنے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی محنت کا اجر صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ مشکلات میں لا تعلقی کا اصول۔ مشکل وقتوں میں لا تعلقی سکون اور طاقت فراہم کرتی ہے۔ مومن چیلنجوں کا سامنا ثابت قدمی کے ساتھ کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ نتائج اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک جو آنے والا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اس سے جو کہ گزر چکا ہے۔ تصور کریں کہ ایک کمیونٹی جو قدرتی آفت کے بعد دوبارہ تعمیر کر رہی ہے، وہ مایوسی اور ناکامی سے الگ ہو کر ایمان اور اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے مل کر امید کا احساس پاتے ہیں۔ ایک مریض جو دائمی بیماری سے لڑ رہا ہے، مایوسی یا شکایت سے الگ ہو کر شکر گزاری اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے۔ ان کا یقین اور صبر ان کی بحالی میں ان کی مدد کرتا ہے اور ان کے مضبوط ایمان ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ روحانی ثابت قدمی کی پرورش۔ روحانی ثابت قدمی نتائج سے الگ ہونے کے ذریعے پروان چڑھتی ہے، کیونکہ مومن آزمائشوں کے دوران اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک نگہداشت کرنے والا جو کسی بیمار خاندان یا فرد کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ مایوسی سے الگ ہو کر اللہ کی رحمت میں سکون پاتے ہیں اور ان کی ثابت قدمی مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایک مہاجر جو اپنے گھر سے بے دخل ہو چکا ہے، اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرتے ہوئے تلخی سے الگ ہو کر اندرونی طاقت پاتا ہے اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے بنانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کوشش اور قبولیت کے درمیان توازن۔ اسلام ایک متوازن رویے کی تعلیم دیتا ہے۔ محنت کریں، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک کسان بیج بوتا ہے، زمین کی دیکھ بھال محنت سے کرتا ہے، خشک سالی یا کثرت کی فکر سے الگ ہو کر، اور اللہ کے رزق پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایک کاروباری شخص جو ایک نیا منصوبہ شروع کرتا ہے، وہ انتھک محنت کرتا ہے، جبکہ ناکامی کے خوف سے الگ ہو کر یہ جانتے ہوئے کہ کامیابی اللہ کے فیصلے پر منحصر ہے۔ سرنڈر کرنے کا فن۔ اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا مایوسی نہیں ہے، یہ عمیق عبادت اور اعتماد کا عمل ہے۔ تصور کریں کہ ایک والدین جو اپنے بچے کی بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں، مخصوص نتائج سے الگ ہو کر وہ اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکا دیتے ہیں اور اپنے سرنڈر میں راحت اور سکون پاتے ہیں۔ ایک غمزدہ دل اللہ کے سامنے اپنے نقصان کو چھوڑ دیتا ہے، تلخی سے الگ ہو کر اللہ کی رضا میں سکون تلاش کرتا ہے، یہ تسلیم کرتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کی حکمت کا حصہ تھا۔ غم کو صبر اور شکر کے ساتھ قبول کرنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ حاصل کرام یہ کہ اللہ پر بھروسہ اور نتائج کو اللہ کے سپرد کرنا نتائج سے الگ ہونے کا دوسرا نام ہے، جو اسلامی تعلیمات کا مرکزی جز ہے۔ یہ وہ اصول ہے جو مسلمانوں کو زندگی کے ہر پہلو میں سکون اور اطمینان کی نعمت عطا کرتا ہے۔ جیسے جیسے آپ زندگی کے چیلنجوں کا سامنا کرتے ہیں، الگ ہونے کے اس اصول کو اپنانا آپ کی زندگی میں اندرونی صحت، اندرونی طاقت، اندرونی سکون اور مضبوط ایمان اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آئیے اللہ پر اپنے بھروسے کو مضبوط کریں اور بے تعلقی کے ذریعے اپنی زندگیوں میں سکون اور اطمینان پائیں۔ تو اگلی بار تک آپ جہاں بھی ہوں، امن اور فضل کے سائے میں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔